السلام علیکم۔ آپ کا میزبان عامر شہزاد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم سورہ توبہ کا ایک مختصر سا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو معزز ناظرین، چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، سورہ توبہ مدنی سورت ہے، مگر اس کی آخری آیات لقد جاءکم رسول سے لے کر آخر تک ان کو بعض علماء مکی کہتے ہیں۔ اس سورت میں 16 رکوع اور 129 آیات ہیں۔ اس سورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں، ان میں سے یہ 2 نام بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 سورہ توبہ، اس سورت میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا، اس لیے اسے سورہ توبہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 2 برات، یہاں اس کا معنی بری الذمہ ہونا ہے، اور اس کی پہلی آیت میں کفار سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ برات کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس سورت کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور سورہ توبہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت برات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخری صورت سورہ توبہ ہے۔ معزز ناظرین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور غزوہ تبوک سے منافقوں کو روک کر مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ان مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا اور وہ اپنے معاہدے پر قائم نہ رہے۔ نمبر 2 کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کے دعوے کا رد کیا گیا ہے۔ نمبر 3 غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4 یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا رد کیا گیا ہے۔ نمبر 5 ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ثور میں ہونے والی گفتگو بیان کی گئی ہے۔ نمبر 6 زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 7 مسجد زرار کا واقعہ بیان کیا گیا اور مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 8 حضرت کعب بن مالک، حضرت حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، ان کی توبہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس صورت کے کچھ فضائل بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق سورہ ہود، سورہ برات، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جب سورہ برات نازل ہوئی تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں کی خاطرداری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 3 حضرت عطیہ ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، تم خود سورہ برات سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اس سورت کی پچھلی سورت سے مناسبت بھی جان لیتے ہیں۔ سورہ توبہ کی اپنے سے ماہ قبل سورت انفال کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اسلامی ملک کی خارجی اور داخلی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ صلح اور جنگ کے احکام، سچے مومنین، کفار اور منافقین کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ دیگر ممالک کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ سورہ انفال میں مسلمانوں کو معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ توبہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کفار کی طرف سے عہد شکنی کی ابتدا ہو تو وہ بھی ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے توڑ دیں۔ نیز دونوں صورتوں میں مشرکین کو مسجد احرام سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مشرکین اور اہل کتاب سے جہاد کرنے پر تفصیلی کلام کیا گیا ہے، اور منافقوں کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارا چینل اسلام کے نور کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ معزز ناظرین، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔